جو جڑاوالا میں کیا تھا مسلم کمیونٹی نے ان کے ساتھ, جی جی, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں غلط کیا تھا, صحیح کیا تھا, یہ بتائیں. کاش وہ آنکھ, کاش وہ نظر, کاش وہ دل, کاش وہ رویہ ہمارے اندر, اور کاش وہ مثبت سوچ پیدا ہو اور اس کو ہم پڑھیں, پھر فائدہ دے گا. 1847 میں جب ملکہ وکٹوریہ کا خامد پہلی دفعہ جرمنی گیا, برطانیہ سے جرمنی گیا, تو وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ کرسمس ٹری اس طرح جو ہے 25 دسمبر کو ایک درخت ہے اس کو سجاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ شام کے علاقے بیت اللحم میں ہوئی ہے. اس جگہ کا نام بیت اللحم ہے, اور وہاں کھجوریں پکتی ہیں جولائی اور اگست میں جا کر. جی, تو جب جولائی اور اگست میں کھجوریں پک رہی ہیں تو 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ خالصتاً ایک شرکیہ تہوار ہے. پہلے یہ روم والے اپنے دیوتاؤں کی پیدائش پر اس 25 دسمبر کو مناتے تھے, پھر عیسائیوں نے اس کو کیش کیا, پھر خالصتاً ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی بیٹے کی پیدائش ہے, جو کہ خالصتاً کھلم کھلا شرک ہے. کہنے والا چاہے مذاق میں کہہ رہا ہو, مذاق میں بھی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, آپ اس خشک ٹہنی کے یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو ہلائیں, اللہ اس سے تازہ کھجوریں گرائیں گے, تازہ کھجوریں. اللہ تعالیٰ بتلانا چاہ رہے تھے, اے مریم, جو رب خشک تنے سے کھجوریں گرا سکتا ہے اور آپ کے پاؤں رگڑنے سے خشک پتھر سے پانی نکال سکتا ہے, وہ رب بغیر باپ اور بغیر والد بغیر شوہر کے بیٹا بھی دے سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں احمد سرور, آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 25 دسمبر ہے, جس کو کرسمس ڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کی روشنی میں کرسمس ہے کیا, 25 دسمبر کی حقیقت کیا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں میرے مہمان مولانا مفتی محمد حمزہ صاحب, جو مدرس بھی ہیں اور اس کے ساتھ لیکچرار بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, آپ نے جو ہے نا اپنا مصروف ترین وقت ہمارے لیے نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, اور شکریہ تو دراصل آپ کا ہے کہ آپ حضرات کے حوالے سے, آپ کے میڈیا اور آپ کے کیمرے کے حوالے سے علماء کا, لوگوں کا موقف نظریہ لوگوں کے ساتھ پبلک کے تک پہنچتا ہے, تو اس سے پبلک کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے, آپ کو خوش رکھے. مولانا, یہ ایک سوال بھی ہے اور ایک طرح سے کنفیوژن بھی ہے. اسلام کی روشنی میں 25 دسمبر جس کو کرسمس کے نام سے جانا جاتا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ اصل میں 25 دسمبر کو دنیا اس وقت اس کو کرسمس ڈے مناتی ہے, اور کرسمس ڈے اصل میں یہ دو لفظوں سے نکلا ہے, ایک ہے کرائسٹ اور ایک ہے ماس. کرائسٹ کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام, اور ماس کا مطلب ہے مجمع, اکٹھا ہونا. تو اس دن جو ہے عیسائی کمیونٹی ہے, جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے, وہ اکٹھا ہوتی ہے اور اکٹھا ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جشن مناتی. اور ان کے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. اس حوالے سے وہ جوش و خروش میں ہوتے ہیں اور رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اس کا ایک پہلو ہے جو عام دنیا کے سامنے, جو ان کے نزدیک ہے عام دنیا کے سامنے. اس کے جو اسلامی حوالے سے, حقیقت کے حوالے سے, تاریخ کے حوالے سے جو اس کا دوسرا پہلو ہے, وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے. دراصل اس کو اجاگر کرنا ضروری ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ 25 دسمبر جو یہ ایک خاص دن رکھا گیا, اس دن میں خود عیسائیوں کے ہاں 3 گروہ پائے جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کی ہے یا نہیں. پہلا گروہ جو ان میں پایا جاتا ہے اس کا نام ہے کیتھولک. عیسائیوں کا ایک بڑا مذہبی گروہ ہے. وہ کیتھولک والے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کی ہے. دوسرا گروہ پایا جاتا ہے وہ آرتھوڈوکس. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ 6 جنوری کی ہے. جی. اور تیسرا گروہ ان میں پایا جاتا ہے وہ آرمینی کلیسا. وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ 19 جنوری کی. تو ان کی اپنی تاریخ, ان کی اپنی کتابیں, ان کے اپنے مصنفین, حتیٰ کہ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا, انسائکلوپیڈیا آف امریکہ, اور اسی طرح ان کی جو مہذب کتاب ہے جو پڑھی جانے والی, جس کو بائبل کہا جاتا ہے. بائبل کا جو عہد نامہ جدید ہے اس کے 4 حصے ہیں, ایک لوقا ہے, ایک متی ہے, ایک مرقس ہے, ایک یوحنا ہے. ان 4 جو ہے اس کے اناجیل کے 4 جزوں میں, 4 تفاسیر میں, 4 کتابوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہی نہیں ہے. اچھا. جی. تو بجائے یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی,
خود عیسائی کمیونٹی کو عیسیٰ علیہ السلام کی سن پیدائش کا بھی علم نہیں، بجائے اس کے کہ مہینے کی تاریخ کا تعین ہو۔ یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا لوگوں میں غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے۔ کے پیچھے ریزن کیا تھی، یہ سٹارٹ کب سے ہوا ہے؟ ہاں، اصل سوال یہ ہے جو ایک گہرائی طلب ہے اور جو ایک اس کو جو ہے نا پڑھنا چاہیے۔ اس کے اصل میں سٹارٹ ایسا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 325 سال کے بعد ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا قسطنطین اعظم، جس کے نام پر شہر بھی بنا قسطنطنیہ، آج کل اس کو استنبول کہا جاتا ہے۔ تو وہ قسطنطین اعظم جو تھا اس نے فرسٹ کونسل آف انقیرہ بلانے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا تعین نہیں ہے۔ یہ پہلے بت پرست تھا، بعد میں عیسائیت کی طرف آیا، پھر حکومت تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا ہمیں تعین تو ہے نہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ایک تعین کر دیں۔ تو اس نے 25 دسمبر کا آغاز یہاں سے کیا۔ 25 دسمبر کا آغاز کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے، اور بہت بڑی اس کے پیچھے ایک جو ہے نا آپ یوں سمجھ لیں لابی ہے۔ لیکن جب اس بادشاہ نے 25 دسمبر کو مقرر کیا تو لوگوں میں وہ پذیرائی نہیں ملی جو وہ چاہتے تھے۔ پھر اس کے کچھ اور سال کے بعد جب 530 عیسوی آئی، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے 530 سال کے بعد لمبا زمانہ آیا، تو عیسائی لوگوں نے، رومی سلطنت نے، ایک ان کا مذہبی جو ہے رہنما تھا، پادری جس کو کہا جاتا ہے، پوپ کہا جاتا ہے، اس کا نام تھا تھیسیمیا الیکسیگز، اس کے حوالے ہی اس کام کو کیا۔ یہ اسٹرولوجر تھا، علم نجوم کا ماہر تھا، علم فلکیات کا، کیلنڈر کا ماہر تھا، تاریخ دان تھا۔ تو اس نے 25 دسمبر کو مقرر کر دیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی 25 دسمبر کا جو دن ہے، یہ رومی سلطنت جو روم کے رہنے والے تھے اور بت پرست تھے، سورج کی پوجا کرنے والے تھے، دیوتاؤں کو پوجنے والے تھے، ان کے ہاں یہ بڑا دن مانا جاتا تھا، اور وہ سورج کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، اپنے دیوتاؤں کی پیدائش کی پوجا کرتے تھے۔ تو عیسائیوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس دن کو کیش کیا کہ ہم اس دن کے اندر اپنا دن ڈال دیتے ہیں، اور اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے لوگوں کے سامنے کیش کراتے ہیں، تاکہ ان کا جو مذہبی رجحان ہے، ان کا جو مذہبی طبقہ ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ جائے۔ ہمارا مذہبی جو طبقہ وہاں جاتا ہے ان کی تقریبات میں 25 دسمبر کو، یہ بھی ہمارے ساتھ جڑ جائے۔ اس حوالے سے 25 دسمبر کا آغاز ہوا۔ سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جی جی قرآن مسلم کمیونٹی جی جی اس کے اوپر کیا روشنی ڈالتی ہے، کس طرح لیتی ہے اس کو؟ ہاں بھائی احمد صاحب، اس کو دیکھیں، یہ بڑا آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ اسلام اور قرآن کی جب ہم تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور کیونکہ سورہ مریم تو حضرت مریم آپ کی جو والدہ ہیں ان کے پورے نام پر جو ہے سورت اتاری، ان کا تعارف کروایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تعارف ہے۔ تو جب آپ دیکھیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش کا تعارف کروایا گیا ہے، یہ بھی اگر تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا اس کو بھی، جو اس کے اندر بھی یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے، یہ بھی کلیئر ہو جائے گی۔ کس حوالے سے؟ سورۃ مریم کیوں آئی، کیا وجہ تھی؟ نہیں، سورہ مریم اسی حوالے سے آئی ہے کہ اس میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف ہے۔ لیکن حضرت مریم کو کیا کہتے ہیں کرسچن؟ حضرت مریم کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس طرح لیتے ہیں؟ ان کے ہاں اس میں 2-3 موقف ہیں ان کے حوالے سے۔ وہ حضرت مریم کو بعض تو کہتے ہیں کہ حضرت مریم، اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تینوں مل کر خدا ہیں، بعض یہ کہتے ہیں، اور بعض کے ہاں جو خدا تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن وہ حضرت مریم کو ایک بڑا اونچا مقام دیتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے نبی کی والدہ ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ اس حوالے سے تو حضرت مریم، تیسرا جو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا کہا جاتا ہے، ہاں جی، وہ ایک تیسرا موقف ہے ان کا۔ تیسرا موقف ہے۔ اصل میں یہ جو 25 دسمبر کا جو تہوار ہے وہ منایا جاتا ہے، یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، وہ اسی لیے مناتے ہیں کہ وہ ان کا موقف یہ ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش ہے، بیٹے کی پیدائش، جی۔ جب اللہ تعالیٰ کے بیٹے کی پیدائش کے طور پر اس تہوار کو منایا جاتا ہے، حالانکہ جو سراسر اور کھلم کھلا شرک ہے اور بالکل اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، خود کرسچن اور عیسائیوں اور بائبل کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، قرآن پاک فرما رہے لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ اللہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ان یتخذ ولدا، کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے، بیٹا بنائے۔ تو اس حوالے سے تو قرآن پاک نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے واضح پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان عیوب سے پاک ہے۔ اصل میں ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ خوشی اسی چیز کی مناتے ہیں۔ ان کے ہاں موقف یہ ہے، وہ نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں مناتے 25 دسمبر کو، وہ خوشی مناتے ہیں 25 دسمبر کو کہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش ہے،
قرآن مجید نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور انہوں نے آ کر پھونک ماری. اللہ تعالیٰ نے جو ہے حمل عیسیٰ علیہ السلام کو حمل کی صورت میں پیٹ میں ڈال دیا. پھر درد ذیل ہوا. پھر آپ جو ہے کمرے سے اپنے سے نکلیں, جو ایک ٹیلے پر گئیں تو کھجور کے درخت جو ہے نا لگے ہوئے تھے, کھجوریں پکی ہوئی تھیں, تو ایک خشک تنے کے پاس آپ جا کر کھڑی ہو گئیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. آپ اس خشک ٹہنی کے یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو ہلائیں, اللہ اس سے تازہ کھجوریں گرائیں گے, تازہ کھجوریں. اللہ تعالیٰ بتلانا چاہ رہے تھے اے مریم, جو رب خشک تنے سے کھجوریں گرا سکتا ہے اور آپ کے پاؤں لگڑنے سے خشک پتھر سے پانی نکال سکتا ہے, وہ رب بغیر باپ اور بغیر والد بغیر شوہر کے بیٹا بھی دے سکتا ہے. تو آپ نے اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا. تو اب آپ دیکھیں قرآن پاک نے جس طرف اشارہ کیا کہ کھجوریں پکی ہوئی تھیں, اور اس بات میں سب کا اتفاق ہے عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ شام کے علاقے بیت اللحم میں ہوئی ہے. اس جگہ کا نام بیت اللحم ہے, اور وہاں کھجوریں پکتی ہیں جولائی اور اگست میں جا کر. جی, تو جب جولائی اور اگست میں کھجوریں پک رہی ہیں تو 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ قرآن نے بھی ہمارے لیے اس کی طرف جو ہے نا روشنی ڈالی ہے, ہمیں اس طرف رہنمائی کی ہے, ہمیں یہ راستہ دکھلایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ ان دنوں کی ہے. اور ایک مذہب عیسائیوں میں یہ بھی پایا جاتا ہے, وہ جو مصری تھے وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 20 جولائی کی ہے. جی جی, تو ان میں تاریخ کے حوالے سے بہت جو ہے نا ڈفرینس ہے اور بہت زیادہ فرق ہے اور بہت زیادہ ان کا اپنا اختلاف ہے. ان کے اپنے مصنف, ان کے ایک کتاب ہے قاموس الکتاب, عیسائی مصنفوں نے لکھی, عیسائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے, قاموس الکتاب اس کا نام ہے. اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر 25 دسمبر کے حوالے سے نہیں ہے. اچھا مولانا, ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ان کے اس خوشی کے تہوار میں کیا ہم انہیں وش کر سکتے ہیں؟ جی, یہ بہت اچھا سوال ہے, اور یہ جو ہے نا اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے, اور اس حوالے سے ہماری مسلم کمیونٹی, ہمارے مسلمان بھائی بڑے غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ لوگوں کو دیکھا دیکھی, سیاستدانوں کو دیکھا دیکھی اور عام سیکولر لوگوں کو دیکھا دیکھی وہ جو ہے نا ان کے پیچھے پیچھے بھیڑ چال چل رہے ہوتے ہیں. اب یہ ایک کام مشہور ہو گیا میری کرسمس کہنا, ہم اپنی مسیحی برادری کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. حالانکہ میں نے آپ کے سامنے جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ خالصتاً ایک شرکیہ تہوار ہے. پہلے یہ روم والے اپنے دیوتاؤں کی پیدائش پر اس 25 دسمبر کو مناتے تھے, پھر عیسائیوں نے اس کو کیش کیا, پھر خالصتاً ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی بیٹے کی پیدائش ہے, جو کہ خالصتاً کھلم کھلا شرک ہے اور اسلامی تعلیمات اور بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو اس کھلم کھلا شرک والی جو ہے دن کو کسی کے ساتھ وش کرنا, کسی کے ساتھ منانا, اس کی مبارکباد دینا جو ہے اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا, قطعاً ناجائز اور حرام. تمام مفتیان کرام کا یہی متفقہ فیصلہ اور فتویٰ ہے. پھر حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کنز العمال کی روایت, اس کا ترجمہ یہ ہے جو آدمی جس قوم کی کسی عمل پر خوش ہوا وہ انہی میں سے شمار کیا جائے گا. اب آپ اندازہ کریں کہ ہم ان کو جب میری کرسمس کہیں گے, مسیح برادری کو مبارکباد دیں گے, تو یہ ہم ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یہیں پر آپ مسئلہ سمجھ لیں. دیوالی کی مبارکباد دینا, کسی بھی غیر مسلم کو اس کے کسی بھی تہوار کی مبارکباد اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ وہ ایز انسان ٹھیک ہے, ہماری رہ رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں, ہمارے علاقوں میں رہ رہے ہیں, لوگوں کے اندر بہت ساری غلط فہمی ہے یا کیا, اس کے اوپر آپ روشنی خود ڈالیں گے. لوگ کہتے ہیں کہ کھانا نہیں کھانا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھ کے, اور جس ان کے برتن سیپریٹ ہونے چاہیے, جس برتن میں انہوں نے کھا لیا ہے وہ برتن علیحدہ کر دینا چاہیے. اس کے اوپر ذرا بتائیں کہ کیا حقیقت ہے اس کی؟ نہیں احمد بھائی, یہ ایک علیحدہ مستقل ٹاپک ہے, ایک مستقل علیحدہ سوال ہے, لیکن لوگوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے. یہ میں اس کے حوالے سے میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں قرآن مجید نے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات کو ایک حد تک رکھنے کا اجازت دی کہ ہم ایک حد تک ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہیں, ان کے ساتھ خرید و فروخت ہے, لین دین ہے, معاملات ہیں, اچھے اخلاق کے ساتھ, اچھے رویے کے ساتھ پیش آنا ہے, یا اس تک کی تو اجازت ہے. اور اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی بھی اجازت ہے اگر طبیعت مانتی ہو. شرط یہ ہے اگر آپ کی طبیعت مانتی ہے اور آپ کو یہ یقین ہے یہ کھانا پاکیزہ ہے, یہ جو گوشت ہے, یہ جو بنا ہوا ہے, اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی نہیں ہے,
تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے ہیں. ہاں ان کے برتن کو دھو کر استعمال کیا جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابی آئے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شکاری تھے، عیسائی تھے، پھر اسلام قبول کیا. پوچھا یا رسول اللہ ہمارے علاقوں میں تو اب عیسائی رہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں؟ آپ نے فرمایا آپ ان کے برتن دھو کر استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. تو ہم برتن دھو سکتے ہیں، ان کے ساتھ اگر بیٹھ کر کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن دو شرطیں ہیں. ایک تو وہ چیز جو کھائی جا رہی ہے وہ حلال ہو اسلامی اعتبار سے. نمبر 2 آپ کی طبیعت کا میلان ہو، دل مانتا ہو، آپ کی طبیعت اس کو مانتی ہو، قبول کرتی ہو، فطرت سلیمہ اس کو قبول، تو کوئی حرج نہیں. لیکن جو یہ لوگوں کے اندر یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ غلط نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کسی چیز کو ہاتھ لگا دیا، آپ کے کپڑوں کو لگا دیا، یہ نہیں، یہ انتہائی غلط جو ہے نا، یہ تو تعصبانہ رویہ ہے، یہ بری بات. یہ تعصبانہ رویہ ہے اور اسلام نے تعصب سے منع کیا ہے. اگر اتنا ہی سخت رویہ ہوتا تو اسلام ان سے کاروبار کرنا، لین دین کرنا، معاملات کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ اختیار کرنے کا حکم کیوں دیتا؟ ہاں اسلام نے دلی دوستی سے ان سے منع کیا، مدارات کی اجازت ہے، ان کے ساتھ مدارات رکھ سکتے ہیں، دلی دوستی نہیں رکھ سکتے. دوستانہ ان کے ساتھ جو ہوگا وہ مدارات کی حد تک ہوگا. دلی دوستی، رازدان ان کو بنانا، یہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہمیں اجازت نہیں. مطلب کہ جو ان کے نظریات ہیں ان کے نظریات ہیں، مسلم کمیونٹی کے اپنے ایک نظریہ ہے، اپنے اپنے نظریے پہ دونوں قائم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو نہیں خراب کرنا چاہیے. نہیں حضرت، اس وقت کرسچن اپنے ہی نظریات پر قائم نہیں ہے. جو بھی نظریہ ہے تو وہ سیپریٹ نا، جو بھی کے مطابق جی بالکل وہ چل رہے ہیں، لیکن اس وقت خود عیسائی اپنی بائبل کی تعلیمات سے منحرف ہیں. اب دیکھیں، اب اصل جو بات ہے وہ جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کی طرف اگر توجہ دلائیں اور وہ میرے آواز کو آپ لوگوں تک پہنچائیں. 25 دسمبر کے حوالے سے صرف اتنا ہی نہیں ہے. اگر یہاں تک ہوتا نا جی کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، وہ ایک اللہ کے نبی تھے، ان کی پیدائش کے حوالے سے خوشی منا لی، تو یہاں تک تو چلو مان لیا، ٹھیک تھا. حالانکہ اختلاف ہے 25 کو آپ کی پیدائش نہیں ہے، چلو ٹھیک تھا مان لیا. لیکن اس کے ساتھ شراب پینا، زنا کرنا، قتل و غارت گری ہونا، پھر اس کے ساتھ اخلاق سوز حرکتیں کرنا، جو ہے بیٹیوں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کرنا، فائرنگ کرنا، ون ویلنگ کرنا، دیگر معاملات کرنا، قانون کو ہاتھ میں لینا، قانون کو توڑنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ تو نہ اسلامی تعلیمات ہیں، نہ بائبل کی تعلیمات ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. یہ تو کسی بھی حوالے سے جائز نہیں ہے. تو یہاں تک تو چلو ٹھیک تھا کہ آپ 25 دسمبر کو خوشی منا رہے ہو، لیکن اس سے آگے جو آپ کام کر رہے ہو، پھر اس سے آگے کرسمس ٹری آ گیا. آپ اس کے حوالے سے جانتے ہیں کرسمس ٹری، وہ جو ہے درخت دیا جاتا ہے تحفے میں. پھر ایک سنڈریلا آ گیا. تو اس کی بھی ایک تاریخ ہے، یہ کرسمس ٹری کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، یہ کیسے جو کیا معاملات اس کے بنے. تو یہ بالکل نہ تو یہ بائبل کی تعلیمات ہیں، نہ یہ خود عیسائی پادریوں کی تعلیمات ہیں، یہ لوگوں کی طرف سے اس میں گھڑ دی گئیں، یہ جو ہے داخل کر دی گئیں. اور اب دنیا ان کو دیکھی جو ہے بھیڑ چال چل رہی ہے، اور ان میں ہر وقت اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لیکن دیکھیں نا، آپ نے ابھی بات کی کرسمس ٹری کی، جی اب بہت سے شاپنگ مال ہیں، دکاندار ہیں، جی وہ اپنے ان کسٹمر کو خوش کرنے کے لیے، ان کو یہ فیل کروانے کے لیے کہ ہم آپ کی خوشی میں شریک ہیں، اگر وہ رکھ دیتے ہیں اپنی دکان کے اندر اس کو، جی تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ ناجائز ہے. ظاہر سی بات ہے، دیکھیں یہ قطعاً ایک خالصتاً شرکیہ تہوار ہے، اور ان کے ساتھ اس کے جو ہے ان کے کرسمس ٹری کے درخت کو اپنی دکان پر رکھنا اور یہ شو کرانا، یہ بابر کروانا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ تو ان کے ساتھ من تشبہ بقوم والی حدیث کا ترجمہ آ گیا نا جی، اس کا مفہوم آ گیا. یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات آپ یوں دیکھیں، یہ کرسمس ٹری کی ابتدا ایسے ہوئی کہ جب فلموں کا زمانہ آیا، ایکٹنگ کا زمانہ آیا، ڈراموں کا زمانہ آیا، تو میڈیا یہ کہ اس کو اسٹیج پر ایک درخت لگایا جاتا، ایک خاتون ایکٹرز آتی، وہ آ کر ایکٹنگ کرتی، وہ حضرت مریم کا کردار پلے کرتی، ایک بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار پلے کرتا. وہاں وہ ایک درخت کے ساتھ بیٹھ جاتی، غمگین رہتی، پریشانی کے عالم میں، جیسے حضرت مریم کی وہاں پیدائش جو ہے، حضرت مریم کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ اس کردار کو جو ہے پلے کیا جاتا، نبھایا جاتا. اس کے بعد لوگ جب جاتے تو اس درخت کے جو وہ درخت تھا اس میں جو ٹہنیاں لگی ہوتی، پتے لگے ہوتے، ان کو برکت کے طور پر گھر لے جانا شروع کر دیا. اس طرح اس کی ابتدا ہوئی. آہستہ 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 انہوں نے اس کو تبرک سمجھ لیا. پھر یہ 1848 میں
1847 میں جب ملکہ وکٹوریہ کا خامد پہلی دفعہ جرمنی گیا، برطانیہ سے جرمنی گیا، تو وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ کرسمس ٹری اس طرح جو ہے 25 دسمبر کو ایک درخت ہے اس کو سجاتے ہیں، پھر اس کو جو ہے نا گفٹ کے طور پر پیش کرتے ہیں، اس کی عبادت کے طور پر اس کو رکھتے ہیں، اس کو بڑا مہذب سمجھا جاتا ہے، بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کو یہ چیز بڑی اچھی لگی۔ 1848 میں جب یہ دوبارہ اس نے یہ آیا تو اس نے برطانیہ میں اپنے شاہی محل کے سامنے بہت بڑا ایک درخت لگوایا، دیو ہیکل درخت، جس کو دیکھنے کے لیے بڑی لوگ جو ہے نا آئے اور جمع غفیر اکٹھا ہوا۔ وہاں سے پھر اس جو ہے درخت کی ابتدا ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اس درخت کے ساتھ ظاہر سی بات ہے بچے بھی آتے، بوڑھے بھی آتے، جوان بھی آتے، عورتیں بھی آتی، تو گفٹ وغیرہ کچھ آنے دینا شروع ہو گئے۔ تو یہاں سے وہ سنڈریلا کی ابتدا ہوئی۔ وہ جو سنڈریلا آتا ہے وہ گفٹ دیتا ہے، وہ نیک بخت بچوں کو گفٹ دیتا ہے، جو بدبخت ہیں ان کو وہ گفٹ نہیں دیا جاتا۔ ان کے مختلف نظریات ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ خالصتاً جو ہے نا یہ اسلام کی تعلیمات کو تو بالکل ہی خلاف ہیں۔ خالصتاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں شراب نہیں ہے۔ اچھا مولانا، ایک اور سوال ہے جی جی کہ آپس میں دوست یار جی ایک جی دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے، چھیڑنے کے لیے فون پہ یا ویسے کہتے ہیں کہ یار تیری تو آج عید ہے، ہاں جی، فلانا تو آج گیا نہیں ہے، جی 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 تم نے جی آج کپڑے نہیں چینج کیے، جی جی کھانا نہیں بنایا، جی جی کہ آپ لوگوں کی تو آج عید ہے، اس جی جی طرح چھیڑنا یہ کیسا ہے؟ یہ جی قطعاً ناجائز ہے اور حرام ہے۔ نہیں کسی مسلمان کو یہ کہنا کہ آپ کی آج عید ہے، آج آپ گئے نہیں، حالانکہ وہ خالصتاً عیسائیوں کا تہوار ہے، کرسچن کمیونٹی کا تہوار ہے۔ کہنے والا چاہے مذاق میں کہہ رہا ہو، مذاق میں بھی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کچھ ایک آدمی ایسا ہے اللہ کی اس پر لعنت برستی ہے، وہ کیا ہے؟ جو مذاق میں بھی لوگوں سے جھوٹ بولے اور ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ جی جی اب یہ ایسا مذاق، یہ ایسا جھوٹ جو صرف ایک ہنسی کے لیے، مذاق کے لیے، مزاح جو کرنے کے لیے ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے۔ اور پھر یہ کہنا کہ آج آپ کی عید ہے، آج آپ نے غسل نہیں کیا، آج آپ نے کھانا نہیں بنایا، آج آپ کلیسا نہیں گئے، یہ تو کہاں یہ جملے انسان کو لے کر چلے جائے گا؟ تو مسلمانوں کو، خاص طور پر مسلم نوجوانوں کو اور میرے بھائیوں کو اس حوالے سے بڑا محتاط انداز کے ساتھ جو ہے کہ زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ قطعاً ناجائز اور حرام ہے، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اور ڈر ہے، بعض علماء نے مسئلہ لکھا، ڈر ہے کہ یہ کہنے والا کہیں دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو جائے۔ جی جی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی پر کفر کی نسبت کرتا ہے، ایک شخص کسی کی طرف کفر کی نسبت کر رہا ہے تو وہ کفریہ کلمہ اس کی طرف پلٹے گا جس کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ اب اگر وہ اس میں کفریہ کلمے کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، فٹ آنے کی صلاحیت ہے، مطلب وہ کافر ہے تو ٹھیک، اگر وہ نہیں ہے، وہ وہاں پر فٹ نہیں آ رہا، تو یہ کہنے والے کی طرف یہ کفریہ کلمہ لوٹ آئے گا، پلٹ آئے گا۔ تو آپ اس حوالے سے دیکھیں، آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی کس قدر جو ہے بہت سے نوجوان آپس میں ایک دوسرے کو جی ہم بھی سنتے ہیں، اور جو جہاں پر بھی آپ لگا لیں گے نا دوستوں کے اندر ایک معمول کی یہ معمول بن گیا، یہ اب معمول بنتا جی جی یہ اب معمول بنتا جا رہا ہے۔ اور دیکھا دیکھی بھیڑ چال لوگ اس میں نہیں جی 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 تو احمد بھائی وہ اس کی وجہ یہ ہے نا پتہ نہ ہونے کی، کیونکہ ہم نہ تو پڑھتے ہیں، نہ ریسرچ کرتے ہیں، اور نہ کوشش کرتے ہیں، نہ پڑھنے والوں کو سنتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اور نہ پسند کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گوگل سے سرچ کر لیا، وہی سب کچھ ہے، گوگل کو سارا کچھ ہم نے گوگل کو اور یوٹیوب کو سارا کچھ سمجھا ہوا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور جو کتابیں ہیں ان کو بھی رکھا ہے، علم رکھا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، تو انسان کو پڑھنا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اور حقائق کی بنیاد پر ریسرچ کرنی چاہیے، اور نیوٹرل ہو کر، غیر جانبدار ہو کر ریسرچ کرنی چاہیے، اور پھر انسان کو اپنا کوئی موقف جو ہے قائم کرنا چاہیے۔ اسلام نے ہر کمیونٹی کے لیے ایک دائرہ کار بنایا ہوا ہے کہ اس کے اندر رہ کے ایک دوسرے کو مل بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، اس کے اندر رہ کر وہ اپنی خوشیوں کو بھی منا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ احمد بھائی دیکھیں، اسلام از اے کوڈ آف لائف۔ اسلام پوری انسانیت کے لیے ہدی للناس، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت کی ابتدا کی، یا ایھا المکہ نہیں کہا، یا ایھا العرب نہیں کہا، یا ایھا الناس کہا۔ اسلام انسانیت کے لیے آیا ہے۔ جب وہ انسانیت کے لیے آیا ہے تو وہ ہر چیز کا دائرہ کار جو ہے وہ بناتا ہے، منتخب کرتا ہے، اس کے حدود کو جو ہے باؤنڈریز قائم کرتا ہے، ہر چیز کے لیے، تمام کمیونٹیز کے لیے، وہ چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ برادری ہو، چاہے جو بھی ہوں،
اور مسلمان تو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں ہی، وہ تو اسلامی حدود کو پھلانگ نہیں سکتے، ان کے اندر رہیں گے، اس کو فالو کریں گے، اس کو مانیں گے۔ پھر جانور ہیں، پھر درند ہیں، پھر چرند ہیں، پھر درخت ہیں، پھر زمین ہے، کلیک ہیں، ہر چیز کا اسلام ایک حقوق بیان کرتا ہے، ایک درس دیتا ہے، ایک تعلیمات دیتا ہے، ایک حدود اور ایک باؤنڈری قائم کرتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام کے حوالے سے جو آج ایک سیکولر طبقہ، خاص طور پر مغربی طبقہ، جو اسلام کو اس نے صرف نماز روزے میں بند کر دیا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسلام کوڈ آف لائف ہے، اسلام آپ کے تمام پرابلم کا سلوشن ہے، اور وہ سلوشن فراہم کرتا ہے اور قیامت تک فراہم کرتا رہے گا۔ کاش وہ آنکھ، کاش وہ نظر، کاش وہ دل، کاش وہ رویہ ہمارے اندر، اور کاش وہ مثبت سوچ پیدا ہو اور اس کو ہم پڑھیں، پھر فائدہ دے گا۔ چلیں اس کے اوپر انشاءاللہ آپ سے ایک نئی نشست کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک اور سوال جاتے جاتے ہم کر لیتے ہیں جی، ہمیں جس طرح آپ نے بتایا کہ ایز اے سٹیزن پاکستانی یا آپ کے محلے پڑوس میں جہاں بھی وہ رہتے ہیں، جی جی، آپ نے ایک مطلب اس کی باؤنڈری بتا دیا، جی جی، لیکن گورنمنٹ جی جی، گورنمنٹ کی یہ کیا ذمہ داری نہیں ہے کہ جو ان کی چرچ ہے، جو ان کی عبادت گاہ ہے، جی جی، اس کو مینٹین رکھے، اس کے لیے فنڈ جاری کرے؟ جی، یہ اسلام نے کبھی بھی کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو گرانے کا حکم نہیں دیا۔ نہ اسلام گراتا ہے اور نہ گرانے والوں کو سپورٹ کرتا ہے، بلکہ مذمت کرتا ہے، کبھی بھی۔ اور ہمیشہ جب تک اسلامی حکومتیں رہیں، اسلام اقتدار میں رہا، کسی بھی ایک غیر مسلم کو اسلام کی طرف سے تکلیف نہیں آئی۔ اور جو ان کی عبادت گاہوں کو گرائے، جی جی، چاہے وہ مسلم ہو یا کوئی بھی ہو، جی جی، اگر کسی بھی مذہب کی عبادت گاہوں کو گرائے جی جی، تو گورنمنٹ اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے؟ لینا چاہیے، اسلامی حوالے سے بھی لینا چاہیے اور قانون کو ہاتھ میں لینے کے حوالے سے بھی لینا چاہیے، کیونکہ وہ اس ملک کے شہری ہیں۔ اس ملک کے جب وہ شہری ہیں، اس کا شناختی کارڈ رکھتے ہیں، آئیڈینٹی رکھتے ہیں، تو اب گورنمنٹ کی، حکومت کی، ریاست کی ذمہ داری ہے ان کی حفاظت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ جس طرح عام لوگوں کی ذمہ داری ریاست کی بنتی ہے، اسی طرح جو اقلیت ہے اس کی ریاست، اس کی حفاظت، اس کی دیکھ بھال اور اس کے جو ہے ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور جو جڑاں والا میں کیا تھا مسلم جی جی، کمیونٹی نے ان کے ساتھ، جی جی، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں غلط کیا تھا، صحیح کیا تھا، یہ بتائیں۔ میں حقائق کی بنیاد پر، حقائق کو صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ جانتی ہے، جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کی بنیاد پر میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ مطلب کہ انہوں نے غلط، یہ ایک تعصبانہ رویہ ہے۔ آج آپ ایک گھر کو گراتے ہیں، کل کو آپ 2 گھروں کو گرائیں گے، پھر وہ آپ کی مساجد کو گرائیں گے، اس طرح دنگا فساد ہوگا، ملک کا امن خراب ہوگا، اور ملک میں جو بدامنی پھیلے گی، خانہ خرابی ہوگی، خانہ جنگی ہوگی۔ یہ نہ تو میری ریاست اس چیز کی اجازت دے گی، نہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ایز اے سٹیزن اور شہری میں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے مولانا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور میرے خیال میں ضرورت تھی آج اس پہ بات کرنے کی، اور آپ نے اس کے اوپر قرآن و سنہ کی روشنی میں جو ہے نا نظریے کو واضح کیا۔ ہمارا ایک مذہبی فریضہ بھی ہے، ہمیں اس حوالے سے ظاہر سی بات ہے لوگوں کو آگاہ رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمارے سروں پر ڈالی ہے تو ہمیں لوگوں کو آگاہ رکھنا، اس حوالے سے ان کو آگاہی دینا اور ان کو صحیح رستہ دکھلانا، یہ بھی علماء ہی کی ذمہ داری ہے۔ بس میں آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوان طبقے سے کہ خدارا دین، جیسے آپ انجینئرنگ کو انجینئروں سے سیکھتے ہیں، آپ ڈاکٹری کو ڈاکٹروں سے سیکھتے ہیں، میڈیکل شعبے میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو میڈیکل کالج میں جانا پڑتا ہے، انجینئر کے شعبے میں آپ جائیں گے تو آپ کو انجینئرنگ کالج میں جانا پڑے گا، آپ زراعت کے شعبے میں جائیں گے تو آپ کو محکمہ زراعت والے جو ہے اس میں یونیورسٹی میں جانا پڑے گا، ایگریکلچر میں۔ تو اسی طرح اگر آپ نے دین سیکھنا ہے تو پروفیسروں سے نہیں، علماء سے سیکھیں۔ جس طرح ڈاکٹری کا شعبہ ڈاکٹر نے زندہ کیا ہوا ہے، انجینئرنگ کا شعبہ انجینئروں نے زندہ کیا ہوا ہے، ایگریکلچر کا شعبہ زراعت والوں نے زندہ کیا ہوا ہے، اسی طرح دین کا شعبہ علماء نے زندہ کیا ہے۔ تو جو جس کا فن ہے اس کا سوال اس فن والے سے کیا جائے، دوسروں سے نہ کیا جائے، میرا یہ پیغام ہے آخر۔ چلیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک نشست رکھیں گے، انشاءاللہ رکھیں گے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے کہ اور ہم حاضر رہیں گے۔ آپ جب ہمیں بلائیں گے ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے دوست ہیں، اور آپ کی بہت محبت ہے، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، زمانہ طالب علمی کے ساتھ ہم آپ کو جانتے ہیں، اور آپ نے بلایا، آپ نے وقت دیا۔ یہ وقت آپ نے نہیں دیا، یہ وقت تو آپ نے لیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اس حوالے سے کہ الحمدللہ اتنی عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی ہے، اور یہ شوق اور یہ کڑن اور یہ فکر آپ کے رکھی ہے کہ اسلامی جو پوائنٹ ہے،
اسلامی جو نقطہ نظر ہے وہ بھی سامنے آنا سامنے چاہیے آنا چاہیے آگے کوئی فالو کرے نہ کرے وہ اس کے اوپر ہے. فالو بھی کرنا چاہیے. ایز اے مسلم ہم تو فالو کریں گے ہی لیکن ہم پابند ہیں اس کو نہ ہی مانے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اسلامک نظریہ ہے نہیں نا, مطلب آنا تو چاہیے نا. جب آئے گا تو لوگ سنیں گے تو پھر انشاءاللہ مانیں گے بھی. چلے ٹھیک ہے جی, آج کا وقت کافی جو ہے نا ہو گیا پروگرام کا. پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.